30 سالوں میں یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کا اظہار بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے. بالخصوص غالب تہذیب نے اپنا پورا زور لگایا اسلام کو دبانے کے لیے یا کچلنے کے لیے, اور اس کا آغاز بنیادی طور پہ ہوتا ہے روس کے انویژن سے جو اس نے افغانستان کے اوپر کیا تھا. اور ظاہر ہے جو پوری اس کی تھیوری تھی وہ یہی تھی کہ وسط ایشیا میں تو انہوں نے اسلام کو کنٹرول کر لیا تھا, لیکن افغانستان ایک سورس تھا اس بات کا کہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچے, اور اسلام کو لوگ ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے تھے اور ایک آزاد مسلمانوں کا ملک تھا. تو اس لیے روس نے افغانستان پہ قبضہ کیا اور اس سوچ کے تحت کیا کہ جو مسلمانوں کا ایک آزاد مملکت ہے کہ جہاں اسلام کو پریکٹس کیا جاتا ہے یا اسلام پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دائروں میں, اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جائے. تو یہ اس کا ایک اظہار تھا, اور ظاہر ہے وہاں پہ روس کو جہاد کے نتیجے میں ایک زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا, وہ ایک ایسا پروسیس تھا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جتنی غیر مسلم تہذیبیں تھیں اور جو مسلم تہذیبیں بھی تھیں ان کے اوپر ایک جہاد کی دھاک بیٹھ گئی. ان کو لگا کہ یار اسلام میں تو اتنی پاور ہے اور اسلام کے جہاد کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ تو روس جیسی سپر پاور کو بالکل اس نے کارنر کر دیا تھا, اور ایکچولی روس کا جو ٹوٹ جانا ہے اور بکھر جانا ہے اس کا ایک بہت بڑا صحرا جو ہے وہ جہاد افغانستان کے سر جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا نے اور غالب تہذیب نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جہاد تو بہت خطرناک چیز ہے, اور اگر یہ افغانستان میں جیسے ملک میں اگر مجاہدین جو ہیں وہ روس جیسی سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا کی اور غالب تہذیبیں ہیں ان کے لیے تو اسلام اور بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر اسلام دشمنی مغربی قوتوں کی وہ پوری قوت کے ساتھ انہوں نے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے مختلف عنوانات دیے. جیسے عراق پہ جب حملہ کیا گیا تو عراق ظاہر ایک طاقتور مسلمان ملک تھا جس کے پاس بڑے وسائل تھے, اور انہوں نے عراق پر حملے کا عنوان یہ دیا کہ عراق کے پاس جو ہے وہ بڑے ایٹمی ہتھیار ہیں اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں, لیکن مقصد کیا تھا کہ ایک مسلمان ملک کو بالکل زمین بوس کر دیا جائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا جائے کہ ہم جب چاہیں کسی بھی مسلمان ملک کو تباہ کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, اس کی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں, اس کے افراد کو ختم کر سکتے ہیں. تو عراق میں ایک جزوی کامیابی ان کو ملی, صدام حسین کو وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے, ان کی حکومت کو ختم کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب جو دنیا کا دوسری بڑی قوت ہے کہ جو ایک آزاد مسلمانوں کا ملک ہے کہ جہاں اسلام ایک حد تک پریکٹس بھی کیا جا رہا ہے, افغانستان ہے, تو اس کو ٹارگٹ کیا. تو وہ جو پوری وار آن ٹیرر شروع ہوئی وہ بنیادی طور پہ بظاہر تو افغانستان اور طالبان کے نام پہ تھی, لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو یہ میسج دیا جائے کہ جس کو ہم چاہیں دنیا میں ختم کر سکتے ہیں اور کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بالعموم اور افغانستان کو دیا گیا, اور پھر وہ پوری وار آن ٹیرر شروع ہوئی کہ جس میں 20, 25, 30 ممالک جمع ہوئے, انہوں نے مل جل کے طے کیا اور پھر افغانستان پہ حملہ کیا, اور بیسیکلی انہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو انہوں نے ختم کر دیا. لیکن وہ جہاد کا عمل ابھی بھی افغانستان کے اندر جاری ہے, اور اس پوری کوشش کے باوجود جو چل رہی ہے وہ مقصد نہیں حاصل ہو سکے. لیکن جو 9/11 والا پروسیس ہے, یعنی 9/11 والا پروسیس کے اوپر بھی ابھی دنیا میں بہت سارے سوالات موجود ہیں کہ وہ ایکچولی مسلمانوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یا وہ کیا کس نے تھا یا پلان کس نے کیا تھا. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس کا جواب کبھی نہ کبھی تاریخ کے اندر واضح طور پہ آئے گا. لیکن بہرحال 9/11 کو ایک ایسا موضوع بنایا گیا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا شروع کیا گیا. وہ یہ ہے کہ مسلمان بنیادی طور پہ دہشت گرد ہیں, اور اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے, قرآن جو ہے وہ دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ دہشت گردی کی دعوت دیتی ہیں. تو پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا گیا, اور پھر دنیا میں جہاں جہاں چھوٹے موٹے بڑے واقعات پیش آئے دہشت گردی کے, حملوں کے, دہشت کے, تو وہاں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ اسلام کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جی مسلمان دہشت گرد ہیں. حالانکہ ایسے واقعات مغربی ممالک میں بھی پیش آئے کہ جہاں اس طرح کے جو ٹیررزم کے ایکٹس ہیں وہ عیسائیوں نے کیے یا ان کے مقامی لوگوں نے کیے. ایک فرد نے اسکول میں گھس کے 20 بچوں کو قتل کر دیا. لیکن جہاں کہیں یہ ایک کسی مسلمان کے ذریعے ہوا یا اس کو استعمال کیا گیا تو یہ ایک اسلامی دہشت گردی کا پورا ایک عنوان بنایا گیا. تو اس وقت جو پچھلے 25-30 سالوں میں مغربی قوتوں کی اسٹریٹجی ہے, جو اسلاموفوبیا کی مینیفیسٹیشن ہے, وہ یہ ہے
کہ پوری دنیا کے اندر انسانوں کو، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کو بتایا جائے کہ اسلام بنیادی طور پہ ایک دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ قوت کے ذریعے اپنی تعلیمات کو پھیلانا چاہتا ہے، اپنے دین کو جو ہے نا وہ غالب کرنا چاہتا ہے اور پوری مغربی تہذیب کو بلڈوز کرنا چاہتا ہے۔ تو پچھلے 25-30 سالوں میں جو اسلاموفوبیا ہے اس کا سب سے بڑا اظہار جو ہے وہ تو مغربی قوتوں اور غالب قوتوں کی طرف سے وار آن ٹیرر کی صورت میں ہوا، اور یہ بیسیکلی یہ قوتوں نے پورا زور اور پورا جبر لگایا، پوری عسکری قوتوں کو لگایا، اور لٹرلی اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 دہائیوں کے اندر پوری دنیا کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ نہیں صرف افغانستان کے اندر کارپیٹ بامبنگ کی گئی، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ عراق کے اندر اور دنیا کے ملکوں کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، بوسنیا کے اندر، یعنی دنیا میں 20 ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، زندہ جلایا گیا لوگوں کو، بچوں کو قتل کیا گیا، اور پوری یعنی دنیا کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات پیش آتے رہے، یونائٹڈ نیشنز کے سامنے، ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ تو پچھلے 25-30 سالوں کے اندر وار آن ٹیرر کے نام کے اوپر بنیادی طور پہ اس بات کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر کارنر کیا جائے، ختم کیا جائے، گھروں سے بے گھر کیا جائے، قتل کیا جائے، اور ان کو نفسیاتی طور پہ اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ آگے کھڑے نہ ہو سکیں۔ تو ایک طرف تو یہ کوشش کی مغرب نے اب پوری قوت کے ساتھ، دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، تمام میڈیا کو اس کے لیے یوز کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جگہیں جہاں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں، یعنی دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں کہ 1000 لوگ رہتے ہیں، اس میں 5 لوگوں کی مسلمانوں کی فیملی رہتی ہے، جہاں مسلمان ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن مغربی ممالک میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ جہاں پورے شہر میں 2 مسلمانوں کی فیملیاں رہتی تھیں، جنہوں نے کبھی ان کے لیے کوئی خطرہ کریٹ نہیں کیا، ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ فورس کیا، ان کو گھروں سے بے گھر ہونے کے اوپر مجبور کیا۔ اور اس کی تیسری مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ وہ ممالک کے جو مغربی ممالک کے ڈومین میں نہیں آتے لیکن ان کے زیر سایہ ہیں، انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کے حوالے سے آگے بڑھنے والی تمام قوتوں کو روکا جائے۔ تو مصر کے اندر حسنی مبارک کی قوت تھی، انہوں نے پوری قوت سے اخوان کو روکا، ان کے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے جیل کے اندر ڈال دیا، شہید کیا گیا لوگوں کو۔ اسی طرح الجیریا کے اندر جہاں مسلمانوں کو ایک سیاسی کامیابی ملی، وہاں اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا۔ مصر کے اندر ریسنٹلی مرسی کی جو حکومت تھی وہ ایک پاپولر حکومت تھی اور بہت بڑی تعداد میں ووٹ لے کر وہ آئے تھے وہاں پر، لیکن ان کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح تیونس کے اندر، اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر جہاں جہاں ان کی ایسی حکومتیں ہیں کہ جو ان کے اشاروں پر چلتی ہیں، انہوں نے اس اسلاموفوبیا کے اندر، اور ظاہر اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر اس بات کا خوف پیدا کیا گیا کہ اگر یہ پولیٹیکل اسلام آ گیا تو تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تمہاری جو خاندانی حکومتیں چل رہی ہیں اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اس خوف کی بنیاد پر، اس فوبیا کی بنیاد پر ان کو اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ وہ اسلامی تحریکوں کے لیے یا اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھنے والوں کے لیے کارروائی کریں۔ تو اس لیے اس وقت تقریباً پوری دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ممالک میں، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، اور بہت سارے ممالک شامل ہیں، اور مغربی ممالک کے اندر ایک پوری کوشش ہے حکومتی سطح کے اوپر بھی، اور حکومتی کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح کے اوپر بھی، آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی، بہت سارے چرچ کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی، کہ یورپ کے اندر مثال کے طور پہ میڈیا نے اس بات کو ایز اے ٹول یوز کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو جو ہے نشانہ بنایا جائے، اور مسلمانوں کے اندر ایک جذبات اس کے خلاف پیدا کیے جائیں، یا اس بات کے لیے کوشش کی کہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو جو ہے وہ ابھارا گیا لوگوں کو۔ مساجد کے اوپر پابندی لگائی گئی، اذان کے اوپر پابندی لگائی گئی، مسلمان عورتوں کے اسکارف پہننے کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیک وقت ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر جو آج کی غالب تہذیب ہے، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہو یا عیسائی ملکوں میں ہو یا ایسے ملکوں میں ہو کہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان تمام ملکوں میں، جس میں چائنا بھی شامل ہے، جس میں برما بھی شامل ہے، اور جس میں انڈیا بھی شامل ہے جو ایک سیکولر ملک ہے، لیکن انڈیا کی 20% آبادی مسلمانوں کی ہے۔
تو ان تمام ملکوں نے اس بات کی شعوری طور پہ آرگنائز طریقے سے کوشش کی کہ اسلام کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے یا پولیٹیکل اسلام ہے اس کو کسی طرح آگے بڑھنے سے روکا جائے، اور یہ کوشش ابھی بھی اس وقت پوری قوت کے ساتھ جاری ہے، اور پوری دنیا کی تمام قوتیں اس کے اوپر متفق اور متحد ہیں کہ اسلام کو کسی طرح آگے نہیں آنے دینا چاہیے، اور اسلام کو روکنے کے لیے ان سب میں آپس میں ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ تو اس لیے جو اسلاموفوبیا کی جو کرنٹ اس وقت مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جس کے پاس قوت حاصل ہے، چاہے وہ میڈیا کی قوت ہو، چاہے وہ سیاسی قوت ہو، چاہے وہ عسکری قوت ہو، چاہے وہ فوجی قوت ہو یا حکومتی ریاستی قوت ہو، وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح اسلام کو دبایا جائے، کچلا جائے، ختم کیا جائے اور لوگوں کو اسلام سے پیچھے ہٹایا جائے۔ تو یہ ایک پوری دنیا کے اندر جو اس وقت اسلاموفوبیا کی کیفیت ہے یہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے دنیا میں جو اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بہت محدود پیمانوں میں لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ جو دنیا میں واقعات پیش آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اسلامی فوبیا ہے، لیکن ایکچولی تو جو پوری حکومتیں اس وقت مل کے اسلام کے خلاف کر رہی ہیں وہ بھی اسلاموفوبیا کی سب سے بڑی اور بنیادی مینیفیسٹیشن ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور پوری دنیا کے اندر جو انسانی تہذیب ہے اور انسانیت ہے کہ جو اس وقت بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی تباہی اور کرائسس کی طرف جا رہی ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کس طرح آج غالب تہذیب جو ہے اسلام کو کچلنے کے لیے جمع ہو گئی ہے اور پورا اپنا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح اسلام کو کچلا جائے یا اس کو ختم کیا جائے۔ اس کا دلیل سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اس کے لیے اب فورس کا جو میکسیمم یوز ہے وہ کر رہے ہیں، وہ میڈیا کی فورس بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، سیاسی بھی ہے اور سماجی بھی ہے۔